اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے جیل خانے کے میرے رفیقو، تم میں سے ایک تو بری ہو کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا جو ہے پس وہ سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا، اور جس کی نسبت ان دونوں میں سے یوسف کو گمان تھا کہ وہ بچے گا، اسے کہا اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا۔ پھر اس کو اپنے آقا کے سامنے ذکر کرنے کو شیطان نے بھلا دیا اور یوسف کئی سال جیل خانے میں رہے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اور بادشاہ نے کہا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور دوسری سوکھی۔ اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتلا سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر کہو۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون۔ انہوں نے کہا، یہ پریشان خیالات ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے۔ ان دونوں قیدیوں میں سے جس نے نجات پائی تھی اور جس کو ایک مدت کے بعد یوسف کی بات یاد آئی تھی، کہا، میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے باہر بھیجو۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اس نے یوسف سے کہا، اے سچے دوست، ہم کو تعبیر بتلا اس خواب کی کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور دوسرے 7 سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس تعبیر لے کر جاؤں، شاید ان کو تمہاری قدر بھی معلوم ہو جائے۔ قال تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ یوسف نے کہا، تم 7 سال متواتر کھیتی کرو گے تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے غلے کے سوا جو تمہارے کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دو۔ پھر اس کے بعد 7 برس ایسے سخت آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب کے کھانے کام میں آ جائے گا، صرف تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور اس میں لوگ رز بھی نچوڑیں گے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ آج پہلی ذی الحجہ ہے، جیسا کہ کہا گیا تھا، ذی قعدہ ہے، جیسا کہ کہا گیا تھا، بدنگی میاں
شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ پنجم امامنا مہدی موعود علیہ السلام، آج آپ کا بحریام ہے اور کل عروس مبارک ہے، تو حضرت کی جو ہے سیرت مبارکہ 3-4 نشستوں میں جو ہے آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اس کے بعد پھر بندگی میں شاہ نظام الدین جو ہے بحریام آئے گا تو آپ کی سیرت رکھی جائے گی۔ تو ان دنوں جو گناہان کبیرہ کی جو سیریز چل رہی تھی وہ تھوڑے دن کے لیے جو ہے موقوف کی جائے گی اور یہ بزرگان دین کی جو ہے سیرت آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا مہدی موعود علیہ السلام کے 5ویں خلیفے ہیں۔ یہ خصوصیت ایک اہم چیز ہے آپ کے واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خلیفے کا جو ہے خلیفہ جو ہے گردانا ہے، خلیفہ بنایا ہے۔ مختصر سے چند فضائل، بشارات اور سیرت کی جو ہے سیدھا واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن خاص طور پہ کوشش کی جائے گی کہ حضرت کی سیرت سے جو اہم چیزیں جو ہماری اصلاح کے واسطے ہیں کہ اس موجودہ دور میں ہمارے حالات میں ہم کس طرح سے جو ہے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، حضرت کے فرمودات سے، حضرت کے دائرے کے واقعات سے، ان چیزوں پہ جو ہے زیادہ جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ اس طرف جو ہے توجہ دیں۔ سیرت تو جو ہے ہم جو تسلسل رہتا ہے وہ تو سنتے آئے ہیں، وہ سنیں گے بھی، لیکن خاص طور پہ کوشش کریں گے کہ جو ہے بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ سے ہمارے اندر جو ہے کیا اصلاح آ سکتی ہے، کیا صلاح ہو سکتی ہے۔ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ مہدی موعود علیہ السلام کے 5ویں خلیفے ہیں۔ 5 خلفائے کرام اسلام کی یاد رکھی، بچوں جیسا کہہ رہا ہوں۔ پہلے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے بندگی میں سیدنا شاہ قمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ، تیسرے بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5ویں بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مہدی اسلام نے آپ کو بیش بہا بشارتیں دی ہیں، کئی بشارتوں سے نوازا ہے اللہ کے حکم سے، کئی بشارتوں سے نوازا ہے۔ آپ کے سامنے جو ہے چند بشارتیں پڑھ کے سنائی بھی جائے گی۔ ایک تو یہ کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی نظر کرم کا ایسا صدقہ تھا کہ کہا جاتا ہے بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ روایتوں میں آیا ہے کہ آپ جو ہے قوم ہنود کے گھرانے سے تھے، غیر مسلم ہندوؤں کے گھرانے سے تھے، راجہ دلپت رائے کے بھانجے تھے، بلکہ بعض روایتوں میں کیا عام آدمی تھے، لیکن وہ جو جنگ ہوئی تھی خاص واقعہ جہاں پہ سلطان حسین شرقی کے ساتھ جو ہے یہ معرکہ ہوا تھا راجہ دلپت رائے کا، والی گوڑ جو بنگال کا راجہ تھا، تو وہاں پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے اس جنگ میں شریک تھے اور آپ ہی کے طفیل میں جو ہے سلطان حسین شرقی کو جو ہے فتح ہوئی، اگرچہ کہ وہ ایک ناممکن کام تھا، لیکن محض مہدی موعود علیہ السلام کے طفیل میں سلطان حسین شرقی کو جو ہے فتح ہوئی۔ تو اسی معرکے میں سلطان راجہ دلپت رائے جب مارا گیا تو مال غنیمت میں اور جو دوسرے قیدی بن کے راجہ کے گھرانے والے آئے تو انہوں نے بھی جو ہے اسلام قبول کیا اور سلطان حسین شرقی کے پاس آئے، تو انہی میں جو ہے بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ اس وقت جو ہے 12 سال کے تھے اور آپ جو ہے مال غنیمت میں جو ہے قیدی بنا کے جو ہے سلطان حسین شرقی کے پاس جو ہے آئے ہیں۔ لیکن ایک خاص واقعہ یہ ہوا کہ آپ کی کیفیت جو تبدیل ہوئی اس تعلق سے مولود شریف میں لکھا ہوا ہے کہ میدان جنگ میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اوپر بندگی میں شاہ دلاور کی جو ہے نظر مبارک پڑی تھی، اور میں اسلام کی جو ہے نظر مبارک بندگی میں شاہ دلاور کے اوپر پڑی ہے، تو وہ نظر کرم کا صدقہ تھا کہ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ جو ہے کیفیت ہی جو ہے بدل چکی تھی۔ میں اسلام کی نظر کرم نے ان کے اوپر نظر پڑنا اور آپ کا ان کے اوپر نظر پڑنا، وہ 12 سال کے بچے میں جو ہے کیفیت ایک ایسی عجیب تھی کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جب سلطان حسین شرقی نے بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ دیکھا تو کافی حسین ہے، کافی جمیل ہے، کافی خوبصورت ہے۔ آپ سلطان حسین شرقی کی جو ہے بہن تھی رانی حلیمہ جو لاولد تھی، جن کو جو ہے اولاد نہیں تھی، دیکھا کہ جو ہے کافی اچھا بچہ ہے، اپنی بہن کو جو ہے پرورش کے واسطے بیٹا بنا کے جو ہے یہ بچے کو دے دیا گیا۔ تو انہوں نے دیکھا بادشاہ کے گھرانے والوں نے کہ یہ بچے کی جو ہے عجیب کیفیت ہے، ہمیشہ بچہ جو ہے ذکر فکر میں جو ہے گم رہتا ہے، بلکہ روایتوں میں آئے کہ آپ کو بچپن ہی میں ہاتف غیبی سے مطلب ایک آواز آئی تھی کہ کہہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تبھی نے آپ نے جو ہے بچپن ہی میں جو ہے لا الہ الا اللہ صلی اللہ کا جو ہے کلمہ پڑھا ہے غیبی آواز پہ، اور اس کے بعد جو ہے اس ذکر کی بھی جو ہے آپ کو تلقین ہوئی تھی، تو آپ لا الہ الا اللہ کا جو ہے ذکر کرتے رہتے تھے، اور آپ کی ایک عجیب کیفیت تھی، آپ ہمیشہ جو ہے مدہوشی کے عالم میں جو ہے رہا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا اچھا کے گھرانے والوں نے کہ بچے کی جو ہے کیفیت الگ ہے، شاہی گھرانے میں جیسے بچے رہتے ہیں اس طرح کی جو ہے کیفیت نہیں ہے، دنیا کی بالکل محبت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے مرشد، ان کے آقا امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کے جو ہے یہ بچہ لائق ہے، وہاں پہ رہنے کے لائق۔
تو بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مہدی موعود علیہ السلام کے حضور جذبے کے بعد جو ہے بھیجا گیا. جذبے کے بعد جب اسلام کا جب 12 سال کا جذبہ پورا ہوا، اس کے بعد جو ہے امام اسلام کا جب جذبہ پورا ہو چکا تھا، آپ جون پور ہی میں تھے، آپ غالباً ظہر یا عصر کی نماز کا جو ہے وضو کر رہے تھے اور سر کے محل تک جو ہے پہنچے تھے مسیح کے کہ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کو بادشاہ کی طرف سے 2 آدمیوں نے لا کے جو ہے اسلام کو جو ہے یہ آپ کو بچہ بادشاہ کی طرف سے اللہ دیا ہے، یہ اللہ کہہ کے جو ہے دیا ہے. اس بچے کا نام دلاور ہے. اس وقت پہ اسلام کو یہ کہتے ہوئے دیا گیا کہ یہ بچہ آپ کو اللہ دیا ہے، یہ میاں دلاور ہے. تو اسلام نے اسی وقت پہ فرمایا کہ یہ دلاور نہیں، یہ شاہ دلاور ہیں، ہم نے قبول کیا اور خدا تعالیٰ نے قبول کیا. اسی وقت پہ اسلام نے خاص بشارت دی اس عمر میں کہ جو ہے یہ بچہ کو یہ شاہ ہے، یہ دلاور نہیں، یہ شاہ دلاور، یہ شاہ ہے، دین و دنیا کا جو ہے بادشاہ ہے، یہ اس کو ہم نے قبول کیا اور خدا تعالیٰ نے قبول کیا. اس کے بعد میں اسلام نے جو ہے دکان تحت الوضو ادا کیا اور جو ہے اپنا مرید کیا، ذکر خفی کی جو ہے تلقین بھی کی. اب دیکھیے اسی وقت پہ آگے کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے. میں اسلام نے یہ بشارات دی اور ساتھ میں آگے معلوم ہوتا ہے کہ میں اسلام نے جو ہے کافی بشارات دی ہیں بندگی میں شاہ دلاور زن کو کہ جس شخص نے زمین پہ چلتے پھرتے مردے کو نہ دیکھا ہو اسے چاہیے کہ بھائی دلاور کو دیکھیں. بعض روایتوں میں ہے کہ بندگی میں شاہ نظام کے تعلق سے بھی یہ روایت آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے فرمایا تھا جس کسی نے زمین پہ چلتے پھرتے مردے کو نہ دیکھا ہو اسے چاہیے کہ ابوبکر صدیق کو دیکھیں. اس طرح میں اسلام نے یہاں پہ بعض روایتوں میں بندگی میں شاہ نظام کے تعلق سے فرمایا، بعض روایتوں میں بندگی میں شاہ دلاور کے تعلق سے فرمایا، یعنی بالکل مر چکے تھے، ان کا نفس بالکل ختم ہو چکا تھا. وہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے موتو قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس کا یہ جو ہے مظہر بنی ہوئی تھی. میں اسلام نے ایسی کافی بشارت دی ہے، یہاں تک کہ میں اسلام نے جب آپ کو ذکر خفی کی تلقین کی اور یہ بھی فرمایا کہ میاں دلاور پر خدا تعالیٰ نے فرش سے عرش تک روشن کر دیا ہے، ایسا جیسے کہ ہتھیلی میں رائے کا دانہ. اس طرح جو ہے اس وقت پہ روشن کر دیا گیا. پھر فرمایا جیسا کہ بندے کا فیض قیامت تک جاری ہے، بھائی دلاور کا فیض بھی قیامت تک جاری رہے گا. پھر فرمایا کہ بندے کو اور میاں دلاور کو سوائے خدا کے کسی نے نہیں پہچانا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس نے ابوبکر صدیق کو نہ دیکھا ہو وہ میاں دلاور کو دیکھ لے. ایسی کافی بشارتیں دیکھی. لیکن دیکھیے یہ تعجب کا مقام ہے یہاں پہ جو ہے اتنی بڑی بڑی بشارتیں پانے کے باوجود بھی دیکھیے بزرگان کیسے رہتے تھے. روایتوں میں جو آیا وہ جو ہے بڑے تعجب میں ہمیں ڈال دیتا ہے. بندگی میں شاید دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقبول ہو چکے، پہلی نظر میں جو ہے مقبول خدا ہو چکے ہیں، اللہ کے جو ہے مقبول ہو چکے ہیں، قطعی جنتی ہو چکے ہیں. لیکن آپ کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ بندگی میں شاید دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جو ہے خوف خدا سے لرزتے تھے، ایسے کہ جو ہے ہمیشہ آپ کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری رہتے تھے. اور وہ آنسو جو اتنے زیادہ جاری رہتے تھے کہ جو ہے آپ کے رخسار پہ جو ہے آپ کے گال پہ جو ہے زخم آ چکے تھے. اور خوف کا یہ عالم رہتا تھا کہ روایت میں لکھا ہے کہ جس وقت کوئی شخص خوشی و خرمی کے ساتھ ہنستا رہتا، اگر کوئی دوسرا شخص اگر شاہ دلاور کی نظر اس پر پڑ جاتی، خوشی کی جگہ خدا کا خوف ایسا طاری ہوتا کہ وہ تمام دن خوف خدا و زاری کی حالت میں گزارتا. دوسرے شخص کے اوپر اگر یہ نظر پڑ جاتی بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کی، تو وہ شخص جو ہے اچھا خوشی خرمی کے ساتھ پھر رہا ہے، ہنس رہا ہے، لیکن محض یہ نظر پڑ جاتی تو نظر کا اثر ایسا ہوتا کہ وہ شخص جو دن بھر جو ہے خوف خدا میں طاری ہوتا. تو حقیقت یہ بتا رہی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ خوف خدا میں لرزتے درستے رہتے ہیں، اگرچہ کہ جو ہے مقبول ہو چکے ہیں. اب دیکھیے ہم کتنا بنداس پھر رہے ہیں آسانی کے ساتھ، کوئی خوف نہیں، بڑے بڑے دعووں کے ساتھ، عشق کے، شوق کے، دیدار کے بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے لیکن جو حقیقی اللہ والا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خائف ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ اسے جو ہے خوف خدا ہوتا ہے، اسے خوف ہوتا ہے اور شوق ہوتا ہے. خوف ہوتا ہے اور اسے شوق ہوتا ہے. وہ خوف کھاتا ہے اللہ کا، کہیں اللہ جو ہے مجھے جدا نہ کر دے، کہیں جو ہے دور نہ پھینک دے. وہ جو ہے اس کے عذاب سے، اس کے خوف سے ڈرتا ہے. اور جسے خوف نہیں ہوتا وہ حقیقی اللہ والا نہیں ہو سکتا. یہ پہچان ہے اللہ والوں کی کہ جہاں پہ ان کا شوق ہے، جو جستجو ہے، وہیں پہ ان کا خوف ایسا طاری ہے کہ باوجود مقبول ہونے کے، باوجود میں اسلام کی نظر کرم کے مقبول ہونے کے، خدا نے ان کو جو ہے مقبول کر لیا ہے، مبشر مہدی ہو گئے، خلیفے ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ جو ہے خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ لرز رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو اتنا جاری ہو رہے ہیں، اتنا جاری ہو رہے ہیں کہ آپ کے جو ہے چہرے پہ زخم آ چکے ہیں، آنسو کے بہنے سے زخم آ چکے ہیں. اور خوف کا یہ عالم ہے کہ آپ کی نظر دوسرے پر پڑتی ہے تو اس کا اثر ہو جاتا ہے. کوئی ایک عام شخص ہے جو ہنستا پھرتا جا رہا ہے، لیکن صرف نظر کی تاثیر ایسی ہے کہ آپ کی جو حالت ہے اس کی جھلک وہاں پہ پڑ رہی ہے. وہ جو کہتے ہیں اللہ والے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو ہے کسی پہ بھی نظر پڑ جائے اس کے اوپر جو ہے اللہ کا جو ہے ذکر شروع ہو جائے.
یعنی اس کی محفل میں آ کے بیٹھ جائے تو خدا یاد آ جائے. یہاں پہ یہ عالم ہے کہ ان کی کیفیت خدا کا خوف جو ہے صرف نظر پڑتے جو ہے اس کے اوپر طاری ہو رہا ہے. وہ ہنستا چلتا پھر رہا ہے, اچانک جو ہے خوف خدا میں جو ہے وہ بھی جو ہے دن بھر جو ہے خوف خدا میں گزار دیتا ہے. بہرحال بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ کو امام مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے کافی بشارتیں دی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جب امام مہدی موعود علیہ السلام بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحبت بابرکت میں جو ہے آ چکے تھے, اور امام السلام کو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سید محمد جونپور سے جو ہے اللہ کے راہ میں ہماری راہ میں جو ہے کعبۃ اللہ کو ہجرت کے لیے نکلو, تو اسلام جو ہے 17 مہاجرین کرام کے ساتھ اپنے اہل بیت کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے یہاں سے ہجرت کرتے ہیں. داناپور میں جو ہے آپ کا پہلا پڑاؤ تھا. مہاجرین میں بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ جو ہے شامل تھے. تو یہاں پہ خاص چیز یہ ہوئی ہے کہ بندگی میں شاہ دلاور ان کا دیکھیے اول مصدقین میں نام آتا ہے. آپ نے 12 سے پہلے بھی سنا ہے, دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بی بی لادادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار اللہ کی طرف سے معلوم ہو رہا تھا کہ ہم نے تیرے شوہر کو مہدی موعود بنائے ان کی تصدیق پر. تو داناپور میں بی بی لادادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی, اور ان دونوں کی تصدیق کا جو واقعہ ہوا, مکالمہ جو ہو رہا تھا, بندگی میں سید محمود ثانی مہدی نے سنا اور بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ نے, 2 جنے نے جو ہے یہ واقعہ سنا ہے. اسی وقت پہ بندگی میں سید محمود ثانی مہدی نے تصدیق کی اور بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہیں پہ تصدیق کی. تو آپ تیسرے تصدیق کرنے والے ہیں. سب سے پہلے تصدیق کرنے والوں میں اسلام کے صحابہ میں پہلے بی بی لادادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تیسرے بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کوئی عام بات نہیں دیکھیے, اکابرین میں سے اوپر کی جماعت میں سے شروع سے ساتھ رہے ہیں, لیکن آپ کو جو مہدی موعود علیہ السلام سے جو ذکر خفی کی جو تلقین ملی تھی, میں اسلام نے خود اپنی ناک سے ناک ملا کے جو ذکر کا دم بھرا تھا, اس کا اثر یہ ہوا کہا جاتا ہے کہ جو ہے بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبے کے عالم میں اللہ کے دیدار میں ایسے مستغرق رہتے تھے کہ آپ ٹھہرے تو جو ہے زمین پہ قدم نہیں رکھ سکتے, آپ برابر چل بھی نہیں پا رہے تھے. تو یہ حالت کو دیکھ کے امام مہدی موعود علیہ السلام جب آپ داناپور سے آگے بڑھنے والے تھے, اللہ کا حکم ہوا, تو بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کو جو ہے داناپور ہی میں جو ہے وہاں پہ جہاں پہ مسجد میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ آپ کو چھوڑ دیا گیا. میاں دراج اس مسجد کے متولی تھے, ان کو جو ہے وہ بھی مصدق ہیں, ان کو جو ہے بندگی میں شاہ دلاور ان کی جو ہے خدمت کے واسطے وہاں پہ رکھا گیا, اور مہدی موعود علیہ السلام جو ہے وہاں سے آگے بڑھ گئے. یہاں تک جو ہے اسلام پورا جو ہے داناپور, کالپی, چندیری وغیرہ ہوتے ہوئے مانڈو, چاپنیر, گجرات, پھر جو ہے کرناٹکا, یہاں سے جو ہے آپ مکہ معظمہ گئے, دعویٰ کیا, پھر واپس تشریف لائے, اور احمد آباد میں امام مہدی موعود علیہ السلام تھے. جب 7 سال کا جو ہے بندگی میں شاہ دلاور پہ جذبہ رہا ہے, نماز جو ہے نمازیں ادا ہو رہی ہے, لیکن جو آپ چل نہیں پاتے تھے, برابر چل نہیں پا سکتے تھے. تو 7 سال کے بعد کہا جاتا ہے کہ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ جو ہے اچانک جو ہے آپ کو بوئے میں امام مہدی موعود السلام آئی, اور یہ کہتے ہوئے کہ مجھے میرے آقا کی خوشبو آ رہی ہے. یہ الفاظ کہتے ہیں کہ مجھے میرے آقا کی بو آ رہی ہے. بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ جو ہے چارپائی سے اٹھے, اور ان کے پیچھے جو ہے میاں دراج بھی جو ہے اٹھے, اور جو ہے تیز رفتاری کے ساتھ, کچھ ہوش آواز نہیں کہ کہاں پہ جا رہے ہیں, کچھ پرواہ نہیں ہے, کہ جو ہے صرف ایک بو کو رہبر بنائے ہوئے داناپور سے, داناپور جو ہے بہار میں ہے, اور جو ہے احمد آباد میں مسجد تاجخانہ سالار میں جو ہے امام مہدی موعود علیہ السلام جلوہ افروز ہیں. تو وہاں سے جو ہے اس خوشبو کو رہبر بناتے ہوئے ایک دیوانگی کا عالم, ایک پروانہ ہے جو بس چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی طرح جو ہے شمع تک پہنچا دے. تو یہ پروانے مہدی موعود بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ اس خوشبو مہدی السلام کو جو ہے رہبر بنائے ہوئے پیچھے پیچھے میاں دراج آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. امام مہدی موعود علیہ السلام تک جو ہے کہا جاتا ہے بڑی تیز رفتار کے ساتھ جو ہے 11 دن میں پہنچتے ہیں, اگرچہ کہ جو ہے مہینوں کا جو ہے وہ اگر پیدل چلتے ہیں تو مہینوں کا راستہ ہے, لیکن محض 11 دن میں زمین بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہے طے ہوتے جا رہی تھی خود بخود. بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ جو ہے اسلام نے جب دعویٰ کیا ہے اس وقت پہ جو ہے 903 ہجری میں احمد آباد میں, اس وقت پہ جو ہے غالباً بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں پہ پہنچے ہیں. اسلام سے جب نظر سے نظر ملی تو اسلام ابھی جو جذبے کا وہ عالم تھا, ابھی آپ جو ہے پورا ہوش میں نہیں آئے تھے. تو اسلام نے صرف یہ کہا کہ میاں دلاور اپنی نظر کوتاہ کرو, الرٹ ہو جاؤ. تو فوراً جو ہے بندگی میں شاہ دلاور کہا جاتا ہے اس وقت پہ جو ہے آپ عالم ایک عام عالم صحو میں آ چکے, اس طرح عام آدمی رہتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں سے ہمیشہ امام مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے ساتھ ساتھ رہیں, بلکہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں کہیں پہ مہدی موعود علیہ السلام حجرہ باندھتے, پیچھے جو ہے بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ جو ہے جا کے بیٹھا کرتے تھے ہمیشہ. لیکن شروعات میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ جو ہے گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھا کرتے تھے, لیکن میں اسلام کے اوپر جو نور کی بصرات ہوتی تھی, جو تجلیات ہوتی تھی, وہ برداشت نہیں کر پاتی. گھنٹے 2 گھنٹے میں جو ہے آپ وہاں سے اڑ جاتے تھے. پھر اس کے بعد 3 سال کے بعد کہا گیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ میاں دلاور ہم نے تجھے مہدی کا جو جذبہ ہے, جو نور ہے, وہ ہضم کرنے کی جو ہے طاقت بخشی.
تب سے کہا جاتا ہے کہ بندگی میں شاہ دلاور جو ہے ہمیشہ ہم اسلام کے حجرے کے پیچھے جو ہے بیٹھا کرتے تھے، بلکہ آپ کا حجرہ مہدی موعود کے حجرے کے پیچھے رہا کرتا تھا، ہمیشہ جو ہے اپنے آقا مولانا مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ ایک واقعے کے ساتھ جو ہے آج کی نشست کو ختم کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے کل کی نشست سے تھوڑے اہم چیزیں کے اوپر جو ہے گفتگو ہوگی، جو بندگی میں شاہ دلاور کے دائرے کے جو خاص واقعات ہیں، جو ہمارے واسطے جو ہے کافی اصلاح کا جو ہے اللہ چاہا تو باعث بنیں گے، اور موجودہ حالات سے جو ہے ایک مطابقت کرنے کا ایک موقع ملے گا کہ کس طرح سے جو ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ بندگان خدا کیسے زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے دل میں خیال آیا، ایک خطرہ آیا دل میں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار تھے، 4 صحابہ جو خلفاء تھے، ایسے ہی حضرت میں اسلام کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ لوگوں کے پاس جو ہے ذہن میں شروع سے تھا کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ویسے ہی مہدی موعود ہے، کہ آپ کے ذہن میں آیا کہ کیونکہ جو ہے تابع تام ہے، ہمسر رسول اللہ ہے، اب جیسا رسول اللہ کے پاس 4 خلفاء ہیں یہاں پہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے آپ کے ذہن میں صحابہ کے پاس تھا، بی بی لالدی وغیرہ سے بھی یہ روایتیں ملتی ہیں کہ بی بی نے جب تصدیق کی تو کہا جیسی عظمت آج تک باندی کے پاس رسول اللہ کی تھی اب ویسے ہی عظمت خنکار کی ہے۔ اب بندگی میں شاہ دلاور کو جو ہے یہ خیال آیا، کیونکہ جانتے ہیں آپ کو خیال ہے کہ جس طرح رسول اللہ کے پاس 4 یار تھے، 4 خلفاء تھے، یہاں پہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ولایت کے خاتم مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ تو خیال آیا اور معلوم ہوا کہ جو ہے آپ کو خیال کے ساتھ ہی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے معلوم بھی ہوا کہ میرا سید محمود، میاں سید خنمیر، میاں نعمت اور میاں نظام ہے، 4 خلفاء کے یہ معلوم بھی ہوا ہے۔ پھر یہ سمجھ کر کہ کہیں یہ خطرے غیر تو نہیں ہے، کہیں کچھ شیطانی وسوسہ وغیرہ تو نہیں، کہیں نفسانی وسوسہ تو نہیں ہے، آپ جو ہے اٹھے اور جو ہے دوسری جگہ پہ جا کے جو ہے ذکر اللہ میں بیٹھ گئے۔ پھر جو ہے یہ دوبارہ خطرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خطرات آ رہے تھے۔ ہمیں جو خطرات آتے ہیں عام لوگوں کو وہ نفسانی شیطانی وغیرہ ہوتے ہیں، کافی محنت مشقت کرنے کا خدا کا فضل ہونے کے بعد جو خیال آتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے حقیقی خدا تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن آپ احتیاطاً جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ کہیں یہ نفسانی خطرہ تو نہ ہو، آپ نے اٹھ کے جو ہے جگہ بدلی، دوسری جگہ جا کے جو ہے ذکر اللہ میں بیٹھے، پھر اسی طرح کا جو ہے خیال آیا، پھر اسی طرح جو ہے معلوم ہونے لگا، تو جو ہے اب اٹھ کے جو ہے میں اسلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ آپ نے عرض کیا کہ آپ نے جو اپنے جو معاملہ معلوم ہو رہا تھا عرض کیا کہ جو ہے مجھے اس طرح سے معلوم ہو رہا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 خلفاء تھے اس طرح خنکار کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ تو میں اسلام نے فرمایا تم کو جو معلوم ہوا ہو چکا ہے پھر کیوں پوچھ رہے ہو، تمہیں جو ہے خلفاء کون ہیں وہ بھی معلوم ہو چکا ہے پھر کیوں پوچھ رہے ہو۔ تو آپ نے عرض کیا کہ میں نے اپنے معلوم کو ایک طرف رکھ دیا ہے، حضرت فرمائے، یعنی جو مجھے معلوم ہوا ہے میں اس کو بازو رکھ دیا ہے، اگرچہ کہ دیکھیے معلومات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہیں لیکن میں نے اس کو بازو رکھ دیا ہے، خنکار فرمائے، جو آپ فرمائیں گے وہی حق ہوگا۔ تو اسلام نے فرمایا کہ فرمان خدا ہوتا ہے میرا سید محمود، پھر فرمایا میاں سید خنمیر، پھر فرمایا میاں نعمت، پھر فرمایا میاں نظام، پھر فرمایا سائر، یعنی سوال کرنے والا۔ تو اب تک جو ہے بندے میں شاید اللہ کو معلوم تھا کہ 4 خلفاء تو یہاں پہ 4 ہوں گے، لیکن جیسے ہی فرمایا 4 نام گنے اور اس کے بعد فرمایا کہ آخری میں فرمایا کہ پھر سائل یعنی سوال کرنے والا، تو بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ جو ایک دم جو ہے پسپسا ہو گئے۔ عرض یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے حیران ہو گئے اور عرض کیا کہ اصحاب کرام یعنی آپ کے جو صحابہ ہیں وہ اشراف ہیں حضرت، اور بندہ دلاور ہے، یعنی بندہ جو ہے عام آدمی ہے، آپ کے صحابہ ہیں، ان کے ساتھ مجھے کہاں جوڑ رہے ہیں؟ تو اسلام نے فرمایا خدا تم ہی کو کہتا ہے، بندہ از خود نہیں کہتا۔ پھر فرمایا میاں دلاور جہاں ایک ہے وہاں دوسرے تم ہو، جہاں 2 ہے وہاں تیسرے تم ہو، جہاں 3 ہے چوتھے تم ہو، جہاں 4 ہے 5ویں تم ہو۔ یعنی صاف صاف فرما دیا کہ اگر یہاں پہ میں اسلام کے پاس صرف اگر ایک خلیفہ ہوتا تو جو ہے دوسرے بندگی میں شاہ دلاور رہتے، اگر صرف 2 رہتے تو تیسرے بندگی میں شاہ دلاور رہتے، اسی طرح 4 ہے تو 5ویں بندگی میں شاہ دلاور، مطلب کمپلسری ہے بندگی میں شاہ دلاور کی خلافت مولانا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے بعد جہاں پہ انہیں شاہ دلاور نے عاجزی کی کہ بندہ دلاور ہے، تو اسلام نے خدا تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ بھائی دلاور تم اشرافوں سے زیادہ اشراف ہو، بندہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اشرافوں سے زیادہ اشراف ہو، نہیں تم نہایت ہی شریف شخص ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام اسلام نے جو ہے آپ کو خاص بشارت دی ہے، اور جیسے کہ امام اسلام نے دیکھیے اسی وقت پہ جو ہے خلفاء اکرام کے جو ہے نام گنے ہیں، اسی حساب سے جو ان کا زمانہ خلافت رہا۔ اول بندگی میں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ اسلام کے بعد خلیفے ہوئے اور ان کا انتقال پہلے ہوا جیسا میں اسلام نے پہلے فرمایا تھا۔ اس کے بعد بندگی میں شاہ خنمیر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد پھر بندگی میں شاہ نظام، بندگی میں شاہ دلاور، اور بندگی میں شاہ نعمت، بندگی میں شاہ نظام اور بندگی میں شاہ دلاور۔ ان حضرات کی تینوں کی جو ہے خلافت 5 سال رہی، لیکن جیسا میں اسلام نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا اسی حساب سے جو ہے ان کی خلافت کا جو ہے زمانہ رہا ہے۔ اور میں اسلام کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اسلام نے جو ہے آپ کو اپنے
خلفاؤں میں جو ہے گناہ ہیں. اللہ چاہا تو کچھ اور خاص بشارتیں ہیں اور کچھ خاص واقعات ہیں, خصوصاً آپ کے دائرے کی بھی جو ہے خاص واقعات ہیں. اللہ چاہا تو جو ہے دیگر نشستوں میں جو ہے پیش کی جائیں گی. آج آپ کے بحریام ہیں, تمام سے گزارش ہے اپنے مرشدین کے پاس جائیں اور جو اس خاص فیض کو حاصل کریں جس کے تعلق سے میں اسلام خود فرماتے ہیں کہ بندے جس طرح بندے کا فیض تا قیامت جاری ہے, اسی طرح بھائی دلاور کا فیض جو ہے تا قیامت جاری ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے اگلی گفتگو کریں گے.